بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندے اللہ سے سرگوشی کریں، اسے پکاریں، اس سے دعائیں کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم۔ میں یہاں یہ کہہ دوں تو بات فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ اس کائنات کی پوری خلق مل جائے، ملائکہ، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، سب مل جائے، ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا۔ اگر مان لیں کہ یہ آیت فقط بتوں کی بابت نازل ہوئی، ان آیات میں مراد فقط بت ہیں، تو مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ جل وعلا پتھروں کو چیلنج دے رہا ہے جو بے جان ہیں، بے حس ہیں، لاشعور ہیں۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، یہ ایک نہیں سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یا حضور غریب نواز، یہ جتنے زائرین یہاں حاضر ہیں سرکار ان سب کی حاضری مقبول فرمائیے۔ جن کے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو قرضدار ہیں ان کو قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ نواز یہ آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں، سرکار ان کا اقبال بلند فرمائیے۔ یہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے نام لیوا، آپ کے چاہتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، سرکار انہیں زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، مشکلوں کو آسان کرنا، جو مرادیں آپ کی بارگاہ میں لے کے جائیں سرکار پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی جھولیاں ان کی مرادوں سے بھر دینا۔ سرکار یا غریب نواز کے غلام جتنے بھی، میں کہتا ہوں ان لوگوں کا یہ شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وہ تو کبھی تو اللہ کو خالص ہو کر پکار لیتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج اس نشست میں ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے دعا ایک عبادت ہے۔ دراصل ہمارا یہ عنوان ماخوذ ہے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے، اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر تاکیداً اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، قولہ تعالی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ مجھے پکارنے سے، مجھ سے دعائیں کرنے سے، میری عبادت سے تکبر کریں گے، میں انہیں رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ دوستو، دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی معزز چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ بندے اللہ سے سرگوشی کریں، اسے پکاریں، اس سے دعائیں کریں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں، عاجزی و انکساری
تدلل اختیار کریں. آپ لوگ اندازہ کریں کہ اللہ جل وعلا نے جہاں نماز میں اپنے بندے سے اس بات کا اقرار و اعتراف لیا کہ بندے اسی ہی کی عبادت کریں گے، وہیں اللہ نے بندوں سے اس بات کا بھی اقرار و اعتراف لیا کہ بندے اس کے سوا کسی اور سے دعائیں نہیں کریں گے، کسی اور سے استعانت نہیں کریں گے. جیسا کہ ہر بندہ مسلمان ہر نماز میں، فرض نماز ہو نفل نماز ہو، ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے. کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. دیکھ لیں جس طرح بندے نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا، وہیں بندے نے اس بات کا اقرار و اعتراف کیا کہ میں تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا اور نہ ہی کبھی طلب کروں گا. دوستو، حدیث قدسی میں اللہ جل وعلا خود اپنے بندوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو. خطاب دیکھیں کتنا پیارا ہے، انداز اس میں لطف و کرم ہے. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم. میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، چنانچہ مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم. میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، چنانچہ مجھ سے ہی کھانا طلب کرو. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم. تم سب کے سب میرے بندو بے لباس ہو مگر جسے میں لباس پہناؤں، چنانچہ مجھ سے ہی لباس طلب کرو. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. میرے بندو، تم صبح و شام گناہ کرتے ہو. اللہ اکبر. میرے بندو، تم صبح شام گناہ کرتے ہو مگر میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، چنانچہ مجھ سے ہی بخشش طلب کرو، مجھ سے ہی استغفار کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ جل وعلا بڑا لطف اور بڑے کرم والا ہے. میرے بھائیو، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ، ہر شے اللہ ہی سے طلب کریں اور اللہ ہی کو پکاریں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لطف و کرم والا رب جو خود اس بات کی دعوت بھی دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ دعا فقط اسی ہی سے کی جائے، مگر کچھ لوگ ہیں جن کی عقل پر شرک کا پردہ پڑا ہوا ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے کہ لوگوں یہ شرک ہے، سے باز آ جاؤ، تو آگے سے جواب کیا ملتا تھا؟ ہم ان سے نہیں مانگتے، ان قبر والوں سے نہیں مانگتے. دراصل یہ تو ہمارا وسیلہ ہے، ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سیڑھی ہیں اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی نظریہ، یہی شرک، یہی فکر کفار قریش کی تھی. وہ بھی یہ کہتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سورہ زمر آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں. یہی نظریہ کفار قریش کا تھا. لیکن میں نے کچھ دن پہلے ایک ایسا کلپ سنا، میں سن کر دنگ رہ گیا. واللہ
بہت سارے کلمہ کو مسلمان جو اپنی نسبت اپنے اسلام کی طرف کرتے ہیں، ایک صاحب قبر کو باقاعدہ پکار رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں، اور جھنڈ کے جھنڈ اس کی قبر کی طرف جا رہے ہیں، قافلہ لیے ہوئے ہیں، اور اس سے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ اجمیر شریف میں کہ ہم تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا، ہماری جھولی بھر دے، ہمیں اولاد دے، بے اولادوں کو، بے روزگاروں کو روزگاری دے، بیماروں کو شفا دے۔ ہے نا اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پہلے تو یہ آنکھوں میں جھوٹ جھونکتے، کیا کہتے؟ ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کے ذریعے مانگتے ہیں۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں، خود سن لیجئے کہ باقاعدہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ ایک کھجور کی گٹلی کی جو کھال ہے، چھال ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کی بھی ان کے پاس ملکیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ لوگ خود سماعت کریں کہ کس طرح یہ مشرک، یہ قبر پرست، یہ گمراہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک حی لا یموت کو چھوڑ کر ایک قبر میں مدفون جس کی حقیقت سے بھی یہ واقف نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو صاحب قبر ہے اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون تھا، کس منہج پر تھا، کس دین پر تھا، اس قبر کے اندر کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا جی ولی ہے، کس نے کہا اللہ کا ولی ہے؟ اللہ نہیں، اس کے رسول نے۔ کون سی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ اگر ہو بھی تو کس نے حکم دیا ہے کہ اولیاء کی قبروں پر جا کر یہ کچھ کیا جائے؟ اب آپ لوگ میرے بھائیوں خود مشاہدہ کریں کہ کس طرح یہ قبر پرست، یہ قبروں کے پجاری، یہ اولیاء کی ہڈیوں کی تجارت کرنے والے کس طرح یہ غیر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، اس سے حاجات طلب کر رہے ہیں، کس طرح اس کے سامنے گر گڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہماری جھولی بھر دے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لٹانا، اور اس کے سامنے وسیلے پیش ہو رہے ہیں، پنجتن پاک کا وسیلہ، علی کا وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا یہ شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وہ تو کبھی تو اللہ کو خالص ہو کر پکار لیتے تھے، لیکن یہ مشرک ہر حال میں غیروں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے متعلق ارشاد فرمایا فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ مشرک کشتیوں میں سواری کرتے ہیں، جب کشتیوں کو بھنوریں گھیر لیتی ہیں، موجیں گھیر لیتی ہیں، وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، ہر کسی کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لاتے ہیں یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے کا یہ مشرک، یہ قبر کا پجاری، یہ تو اللہ رب العالمین کو بھول چکا ہے۔ اس کے سامنے اللہ جل وعلا کی عظمت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں۔ یہ غیر کو پکار رہا ہے، غیر سے مانگ رہا ہے، غیر کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہے، کہتا ہے کہ میری جھولی بھر دے، مجھے اولاد دے دے، ہمیں روزی دے دے، ہمیں شفا دے دے۔ کہاں ہے رب ذوالجلال کی عظمت ایسے لوگوں کے دلوں میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے۔ احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع آل اولاد میں والدین شریفین مریدان خاندان چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ بطفیل حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حضور غریب نواز یہ جتنے زائرین یہاں حاضر ہیں سرکار ان سب کی حاضری مقبول فرمائیے، ان کے روزگار
روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو قرضدار ہیں ان کو قرضداری سے نجات عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یہ آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں، سرکار ان کا اقبال بلند فرمائیے۔ یہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے نام لیوا، آپ کے چاہتے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، سرکار انہیں زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، ان کی مشکلوں کو آسان کرنا، جو مرادیں آپ کی بارگاہ میں لے کے جائیں سرکار پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی جھولیاں ان کی مرادوں سے بھر دینا۔ سرکار یا غریب نواز کے غلام جتنے بھی یہاں حاضر ہے سرکار ان سب کی حاضری حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائیے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیے، مقصد مرادوں میں کامیابی دیجیے۔ جن کے گھر میں جوان بچیاں ہیں سرکار ان کے ماں باپ کو ان کے فرض سے ادائیگی فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے، جن کے گھروں میں اولاد ہیں ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائیے، منجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائیے، اللہ کے محبوب کی تربت کا تصدق، شاہان شہداء کی عظمت کا تصدق اپنے دروازے سے رحمت بخش دیجیے۔ اچھے عالم کو آپ کا دربار ہے غریب نواز، آپ جگر گوش ہے رسول خواجہ آل نبی اولاد علی ہے غریب نواز، سب چاہنے والوں کی جھولیاں بھر دیجیے، مشکلیں آسان فرما دیجیے۔ در خراب خستہ پھرا لے کے التجا، پایا کہیں نہ منزل مقصود کا پتہ، آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر دعا، حاضر ہوا ادھر پہ یہ دیکھا ہوا صدا، خواجہ گناہ گاروں کے آپ کا ساتھ ہے، بندوں گناہ ہے کہ آپ بندہ نواز ہے، اللہ نوازی فرمائیے سرکار، مولا عباس کے علم کا صدقہ عطا فرمائیے، شہدائے کرب و بلا کا صدقہ عطا فرمائیے، بی بی سکینہ کا صدقہ عطا فرمائیے، خاتون جنت کا صدقہ عطا فرمائیے، دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ، فقیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات کشتی، باقی خواجہ عثمان آل ہارونی، مدد دنیا معین الدین چشتی، مدد دنیا معین الدین چشتی، مدد دنیا معین الدین چشتی۔ ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وآل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح یہ مجرم، یہ مشرک غیروں کو پکار رہے ہیں، غیروں کے سامنے گھرے ہوئے ہیں، سے دعائیں کر رہے ہیں۔ آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ میرے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اپنے گمان باطل میں جسے پکارتے ہیں، ان کا اس کائنات میں، نہ آسمانوں میں زمین میں ایک ذرے کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْک، ملکیت تو دور کی بات ہے، ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے کسی شے میں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِن ظَهِيرٍ، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے کسی معاملے میں۔ وہ تو خود جل وعلا اتنی شان اور اتنی عظمت والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ مالک فقط کسی بات کا ارادہ کرتا ہے، اس چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، کن کہنے سے وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ ظالمو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو
یہ تم سے کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ بیچارے جن کو پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی چیز انہیں اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے عذاب سے خائف ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی کی شان اس سے کہیں بڑی ہے کہ رب ذوالجلال کے سامنے ایسی چیزوں کے وسیلے پیش کیے جائیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس رب کو چھوڑ کر ایسی مخلوقات سے دعائیں کی جائے جو اپنے لیے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتے، اپنے لیے کسی شے کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ لوگو، ایک مثال بیان ہونے جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سننا، کان لگا لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہیں، جن سے شفا مانگ رہے ہیں، جن سے اولاد طلب کر رہے ہیں، جن سے روزی طلب کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اکیلے۔ فرمایا نہیں، اکیلے نہیں، بلکہ یہ جتنے ان کے ہیں سب مل جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں یہاں یہ کہہ دوں تو بات فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ اس کائنات کی پوری خلق مل جائے، ملائکہ، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، سب مل جائیں، ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، سب کے سب مخلوق ہیں۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر کی اللہ نے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، وہی معبود حق ہے۔ فأنا تؤفکون، قبروں کے پجاریوں تم کیوں ادھر ماتھے رگڑ رہے ہو؟ خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، ان سے کیا چاہیے تمہیں؟ ارشاد فرمایا، وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر بالفرض مکھی ان کی قبر سے، ان کی درگاہ سے کوئی چیز لے اڑے، یہ تو اسے بھی واپس نہیں لٹا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر، دراصل جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں سے دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ جل وعلا نے ایک چیلنج دیا ہے کہ یہ لوگ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیات بتوں کی بابت نازل ہوئی؟ اگر مان لیں کہ یہ آیت فقط بتوں کی بابت نازل ہوئی، ان آیات میں مراد فقط بت ہیں، تو مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ جل وعلا پتھروں کو چیلنج دے رہا ہے جو بے جان ہیں، بے حس ہیں، لاشعور ہیں۔ اللہ چیلنج دے رہا ہے، یہ ایک نہیں سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس بیان کو لوگوں تک پہنچائیں اور خوب اسے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ لوگ اس شرک اکبر کی دلدل سے باہر نکلیں
آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جاہل ہیں، ان کو علم نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو جاہل ہیں، ان کو علم نہیں، ہم نے تو بڑے بڑے عہدے والوں کو، بڑی بڑی پوزیشن والوں کو، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو دیکھا ہے جو درگاہوں پر مزاروں پر جا کر پیشانی رگڑتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر شے کا اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہیں شفا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت، آپ جسے چاہیں بادشاہت دیں، جس سے چاہے چھین لیں، جس کو عزت دیں، جس کو ذلت دیں، آپ ہی کے اختیار میں ہے، اور آپ ہی ہر چیز پر قادر ہے میرے مولا۔ اور ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ہر شے کی بادشاہت میرے اللہ کے لیے ہے، جس طرح چاہے مالک پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹی اور بیٹیاں ملا کر دے، جسے چاہے بھانج رکھے اولاد دے ہی نہ۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہی ہر چیز کے جاننے والا اور ہر شے پر قادر ہے جل وعلا۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ